اس دنیا فانی میں جب جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بڑھی اور شرک و بدعت عام ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سے نیک بندوں کو نبی بنا کر بھیجا۔ یہ انبیاء اکرام نہ صرف اللہ کا فرمان بندوں تک پہنچانے والے تھے بلکہ اس زمانے اور آنے والے ادوار کے لیے ڈر سنانے والے اور نشان عبرت تھے۔ انہی پیغمبروں میں ایک نبی حضرت الیسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت الیسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں سورہ انعام اور سورہ صاد میں آیا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں حضرت الیسیٰ کا ذکر کچھ یوں کیا ہے: ہم نے اولاد ابراہیم میں سے پیدا کیا اسماعیل، الیسیٰ، یونس اور لوط کو، اور سب کو فضیلت دی دنیا والوں پر۔ قرآن مجید میں الیسیٰ علیہ السلام کا صرف نام ذکر ہوا ہے، جبکہ توریت میں آپ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ توریت کے باب سلاطین میں حضرت الیسیٰ کا ذکر کچھ یوں ہے: خداوند نے اس سے فرمایا نکل اور بیابان کی راہ لے اور ابیل مہولہ کے الیسیٰ بن صفت کو ممسوح کر۔ چنانچہ اس نے وہاں سے روانہ ہو کے صفت کے بیٹے الیشع کو پایا جو ہل جوتتا تھا۔ وہ ایلیا سے گزرا اور اپنی چادر اس پر ڈال دی۔ تب وہ اٹھا اور ایلیا کے پیچھے روانہ ہوا اور اس کی خدمت کی۔ توریت کے اس واقعہ کے مطابق ایک مرتبہ حضرت الیاس علیہ السلام جبل حراب کے ایک غار میں عبادت کرنے کے بعد دمشق واپس جا رہے تھے کہ ابیل مہولہ کے ایک کھیت میں حضرت الیسیٰ کو ہل چلاتے دیکھا۔ آپ علیہ السلام حضرت الیسیٰ کے پاس تشریف لے گئے اور اپنی چادر الیسیٰ کے کندھوں پر ڈال دی۔ اس واقعے کے بعد الیسیٰ گھر بار، کھیتی باڑی اور بستی چھوڑ کر الیاس علیہ السلام کے پاس رہنے لگے۔ الیسیٰ علیہ السلام حضرت الیاس کی تربیت میں 7 سال رہے۔ 7 سالوں بعد واپس اپنے گاؤں تشریف لائے اور خدمت خلق اور تبلیغ دین میں مصروف ہو گئے۔ دراصل الیسیٰ علیہ السلام حضرت الیاس کے چچا زاد بھائی تھے۔ الیاس علیہ السلام وہی برگزیدہ پیغمبر ہیں جنہوں نے کنانیوں کے مشہور دیوتا بال سے جنگ کی تھی۔ الیاس علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ نے آپ کو بنی اسرائیل کے لیے نبوت عطا کی۔ روایتوں کے مطابق حضرت الیسیٰ کے والد کا نام اختوب تھا، جبکہ توریت میں انہیں آموس کا بیٹا بتایا گیا ہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے افرایم کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت الیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت انتہائی پرکشش، پروقار اور باروب تھی۔ آپ اعلیٰ اور نفیس کپڑے پہنتے تھے، بال کٹے ہوئے اور سورے ہوا کرتے تھے، ہاتھ میں عموماً عصا ہوتا تھا۔ طبیعت میں سادگی اور بے نیازی تھی۔ دن بھر کھیتوں میں ہل چلاتے اور راتوں میں عبادت الہی میں مصروف رہا کرتے۔ الیسیٰ علیہ السلام ایک سیاسی سوجھ بوجھ اور معاملات میں بہت سمجھداری رکھنے والے انسان تھے۔ آپ کے متعلق بہت سارے معجزات اسلامی اور اسرائیلی روایتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً ایک مرتبہ اہل اریحا نے شکایت کی کہ ہمارے علاقے کا پانی کھارا ہے، آپ دعا فرمائیے کہ وہ پانی میٹھا ہو جائے۔ لہذا حضرت الیسیٰ نے کچھ نمک لے کر دریا میں ڈالا تو اس کا پانی میٹھا ہو گیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت الیاس ایک عورت کے گھر تشریف لے گئے۔ اس عورت کے ہاں اولاد نہیں تھی، لہذا آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی تو اللہ نے اسے ایک بیٹا عطا کیا، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد وہ بچہ مر گیا۔ چنانچہ حضرت الیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس کے گھر تشریف لائے اور اس مردہ بچے کے لیے دعا کی تو وہ زندہ ہو گیا۔ ایک مرتبہ جب دمشق کے بادشاہ کو برص کی بیماری ہوئی تو الیسیٰ علیہ السلام نے اسے اپنے ہاتھ لگائے ہوئے پانی سے نہانے کو کہا، جس سے وہ بالکل صحت یاب ہو گیا۔ اسی طرح کے بے شمار معجزات و واقعات حضرت الیسیٰ کے متعلق منسوب ہیں، جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم پر یہ حجت تمام کی کہ الیسیٰ اللہ کے برگزیدہ اور سچے پیغمبر ہیں جنہیں ایک بڑے کام کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ دراصل موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ جب بنی اسرائیل کے قبائل مصر سے ہجرت کر کے فلسطین میں آباد ہوئے تو ان کی سلطنت قائم ہوتی چلی گئی۔ بعد میں سلیمان علیہ السلام کے بعد فلسطین 2 عظیم الشان سلطنت میں تقسیم ہو گئی۔ جنوبی سلطنت یہودا اور شمالی سلطنت اسرائیل کے نام سے جانا گیا۔ 220 سالوں میں اسرائیل میں 30 بادشاہوں نے حکومت کی۔ بادشاہ یہورام کے دور میں حضرت الیسیٰ کو مبعوث کیا گیا۔ اس دور میں ریاست اسرائیل میں بدعت عام ہو گئی تھی اور اللہ کی نافرمانی بھی بڑھتی چلی گئی۔ جبر اور ظلم کرنے والے لوگ پیدا ہونے لگے، لیکن حضرت الیسیٰ علیہ السلام خدمت خلق اور تبلیغ دین میں مصروف رہے۔ آپ وعظ و نصیحت کے ذریعہ لوگوں میں وحدانیت کا پرچار کرتے اور دین حق کی تبلیغ و اشاعت کے سلسلے میں ہر کوشش کرتے۔
اس زمانے میں حضرت الیسا کے ساتھ ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا جو توریت کے کتاب سلاطین میں موجود ہے، جس کے مطابق ایک مرتبہ حضرت الیسا علیہ السلام دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں بیت ایل کی طرف سفر کر رہے تھے۔ اس دور میں وہ شہر برائیوں اور بت پرستی کا مرکز تھا۔ یہاں کے لوگ باطل دیوتاؤں کی پوجا کرتے اور جو ان کے معبودوں کے خلاف کہتا وہ انہیں قتل کر دیا کرتے تھے۔ لہٰذا جب بیت ایل کے لوگوں کو خبر ہوئی کہ الیسا ان کی طرف آ رہے ہیں جنہوں نے دیوتاؤں کے خلاف بغاوت کی ہے، تو انہوں نے کچھ نوجوانوں کو یہ ذمہ دیا کہ وہ حضرت الیسا کو راستے میں ہی روک دیں اور انہیں تکلیف پہنچائے، یہاں تک کہ وہ واپس لوٹ جائیں اور شہر میں داخل نہ ہو پائیں۔ تقریباً 40 جوانوں کی ایک جماعت شہر بیت ایل کے سرحد پر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے الیسا علیہ السلام کا راستہ روک دیا۔ دراصل حضرت الیسا کے سر کے بال نہیں تھے اور عہد جوانی میں ہی آپ کے بال ختم ہو گئے تھے، جبکہ بنی اسرائیل میں اس شخص کو خدا کی رحمت سے محروم اور دھتکارا ہوا مانا جاتا تھا جس کے سر کے بال جوانی میں ہی جھڑ جائیں۔ لہٰذا اس بات کی آڑ میں بیت ایل کے لوگ الیسا علیہ السلام اور آپ کے نبوت کا مذاق بنانے لگے۔ یہ 40 جوان الیسا علیہ السلام پر طنز و طعنہ کسنے لگے اور انہیں مجبور کرنے لگے کہ وہ واپس چلے جائیں۔ چنانچہ حضرت الیسا نے ان آوارہ اور بدبخت لوگوں کے خلاف دعا کی اور بارگاہ رب العزت میں مدد طلب کی۔ لہٰذا خداوند خدا نے الیسا علیہ السلام کی پکار سن لی اور اچانک اس ویرانے میں کہیں سے 2 ریچھ نمودار ہوئے جو نہایت ہی خونخوار تھے اور غصے کی حالت میں دہاڑ رہے تھے۔ ان ریچھوں نے بنی اسرائیل کے ان جوانوں پر حملہ کر دیا جس سے وہ بری طرح زخمی ہو گئے۔ کچھ ہی دیر میں خون میں لت پت نوجوان زمین پر بکھرے ہوئے تھے اور اب وہ ریچھ وہاں سے بھاگ چکے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت الیسا علیہ السلام کے لیے ایک غیبی مدد تھی جس سے بنی اسرائیل پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ اپنے مقرب بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا اور ان کے مقرب بندے کبھی راہ حق میں تنہا نہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ بعد میں بنی اسرائیل کبھی الیسا علیہ السلام کی فرما برداری کرتے تو کبھی ان کی مخالفت کرتے، لہٰذا حضرت الیسا علیہ السلام ہمیشہ غمگین رہا کرتے تھے۔ آخر میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ دعا کی کہ انہیں آسمانی فرشتوں کا ساتھ ملے۔ جب ان کی دعا بارگاہ رب العزت میں قبول ہو گئی تو انہوں نے بنی اسرائیل کے ہی ایک نیک بندے جن کا نام ذوالکفل تھا انہیں اپنے پاس بلایا اور انہیں اپنا خلیفہ بنا لیا، اور اس کے بعد آپ کی روح قبض کر لی گئی۔